الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم أيدني بتأييدك اللهم أيدني بتأييدك اللهم أيدني بتأييدك آمين يا رب العالمين محترم و مکرم مصلیان کرام نوجوانان اسلام واجب التکریم بزرگوں ہمارے اس ہندوستان کی ایک قدیم ترین جماعت ایک قدیم ترین تنظیم ایک بہت ہی انسانیت کا ہمدرد انسانیت کا غم دل میں رکھنے والی جماعت اور ایک وفد جسے جمعیت علماء ہند کہا جاتا ہے جمعیت علماء ضلع میسور کی جانب سے آج خطبہ حضرات کو عنوان ملا ہے ارتداد کا فتنہ ارتداد کہتے ہیں مسلمان کا اپنے اسلام سے ہٹ جانا جیسے کفر کرنے والے کو کافر شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں اسی طرح ارتداد کرنے والے کو مرتد کہتے ہیں
جو بندہ یا بندی اسلام سے دغا بازی کرے، اللہ سے غداری کرے، اسلام جیسے پاک دھرم اور پاک مذہب کو اور دین جیسے پاک مذہب کو چھوڑ کر صرف محبت کے بہانے پر اور مالداری اور چالاکی کے بہانے پر جو آج ہماری قوم کے نوجوان مسلم، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ارتداد کا شکار بن رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، وہ عنوان میں بڑوں کے حکم سے آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں۔ عزیزان محترم، ہر چیز کے دو پہیے ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں۔ گاڑی ہے، جب تک اس کے دو ٹائر نہ ہو چل نہیں سکتی۔ پرندہ ہے، جب تک دو پر نہ ہو اڑ نہیں سکتا۔ رات ہے تو دن ہے، دن ہے تو رات ہے، اندھیرا ہے تو اجالا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ارتداد کا ضد، ارتداد کے اپوزٹ، ارتداد کے بمقابل وہ اسلام آتا ہے۔ ہم اگر اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کیا ہے، اسلام کی دولت اللہ کی جانب سے ہمیں کس طور پہ عطا کی گئی ہے، اگر بندہ اسے سمجھ جاتا ہے تو مرتد ہونے کے جرم کو سمجھ جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جانا، ایک مسلمان بن جانا، ایک مسلم باپ کی نسل میں پیدا ہونا، ایک مسلم ماں کی کوکھ سے جنم لینا، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ بھی چلو ہو جاتا ہے، کہ کوئی اتفاق جسے کہتے ہیں کہ بھی ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، ہو گیا، اتفاق ہے۔ لہذا دوپہر کا 1 گھنٹہ بج رہا ہے، دھوپ ہونا چاہیے تھا، بارش برس رہا ہے، پورے بادل چھٹ چکے ہیں، آسمان میں بادل گھیرا کر چکا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کڑاکے کی دھوپ ہوتی، کڑاکے کی دھوپ ہوتی، تب تباتی ہوئی گرمی ہوتی۔ اتفاق یہ ہے کہ آج ٹھنڈ ہو رہی ہے، یہ اتفاق ہے کہ جو ہو جاتا ہے عادت کے خلاف کبھی ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اسے اتفاق کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم، 100 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا اور آپ کا ایک مسلم باپ کی نسل میں پیدا ہونا، مسلم ماں کی کوکھ سے جنم لینا، مسلم گھرانے میں پیدا ہونا، اسلام والا کہلانا، اللہ کی قسم یہ اتفاق نہیں ہے۔ کافر ہونا چاہیے تھا کہ اتفاق سے مسلمان ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ نے چاہا تو ایمان کی دولت عطا کی، اللہ نے چاہا تو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، ورنہ تو آپ اپنی نگاہوں سے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، آپ کی بیماری کی حالت میں، صحت کی حالت میں، مالداری کی حالت میں، غربت کی حالت میں، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان ہے وہاں غیر مسلم بھی بسا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی اس میں ہوتی کہ میں اور آپ کسی ایک پنڈت کے گھر میں پیدا ہونا، اللہ کی مرضی اس میں ہوتی کہ میں اور آپ کسی غیر مسلم، کسی سکھ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، تو یقیناً اللہ کی قسم آج کے جمعہ کے ایسے مبارک موقع میں نہ میں بیان کر رہا ہوتا، نہ آپ بیان سن رہے ہوتے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے، اللہ کا عظیم تحفہ ہے کہ اللہ نے اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، انبیاء کی ایک بڑی قربانی اس کے پیچھے لگی، صحابہ کی ایک بڑی قربانی اس کے پیچھے لگی،
اولیاء اللہ کی ایک بڑی قربانی اس کے پیچھے لگی۔ وہ نبی جس کے بارے میں پیغمبر اللہ نے فرمایا تھا، اے پیغمبر چاہو تو احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر کے تمہاری قدموں پہ ڈال دو، پیغمبر تکلیف نہ سہنا، چاہو تو دنیا کے ذرات کو ہیرے جواہرات میں تبدیل کر کے تمہاری دامن میں پھینک دو، فاقوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے پیغمبر کی قربانی جب انہوں نے کانٹوں پہ اپنے قدموں کو چلایا تھا، اپنے مبارک بدن پر اوجڑی کو ڈلوایا تھا، اپنے مبارک بدن پر کیچڑ جب انہیں اٹھالا گیا تھا، ایسی قربانیوں اور ایسے کارنامے انجام دینے کے بعد میں اور آپ آج جمعہ کے دن مسلم کے نام سے مسلمان ہو کر عبداللہ اور عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الجبار مبارک مسلمانوں کے نام سے آج جمعہ کے مبارک موقع پر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ایمان کی دولت اللہ کے ہاں سے سب سے بڑی دولت ہے۔ میں علی الاعلان یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کا ایک ایسا شخص ہے جس کے گھر کے جھومر سونے ہیرے جواہرات سے بنائے گئے ہیں، اور جس کے گھر کی اینٹیں سونے چاندی کی ہیں، اور جس کے گھر کا فرش وہ عنبر سے بنایا ہوا ہے، مشک سے بنایا ہوا ہے، جس کے گھر کی چھت سونے چاندی سے بنائی گئی ہو، ایسا آدمی جس کے پاس راحت ہی راحت دنیا کی ہو، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کمانے والا، ساری دنیا کی راحتیں اس کے پاس، دنیا کی خوبصورت حسین عورتیں موجود ہوں، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس اور جائیداد اور مال ہو کہ اسے خود اس کا حساب نہ ہو، ایسی ایسی نعمتیں اس کے پاس موجود ہو جن نعمتوں سے اس کی صبح بھی آرام سے ہوتی ہے، اس کی شام بھی آرام سے ہوتی ہے، اس کی دوپہر بھی آرام سے ہوتی ہے، لیکن میرے دوستوں جمعہ کے عین موقع پر، جمعہ کے خوبصورت موقع پر، جمعہ کی خوبصورت گھڑی میں، آپ کی حاضری میں، آپ کے روبرو منبر رسول کے سامنے بیٹھ کر 100 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اس کے سینے میں ایمان کی دولت نہیں ہے، دنیا کی راحتیں ہی راحتیں، دنیا کے آرام ہی آرام، دنیا کا چین ہی چین زندگی میں بھرا ہوا ہے، ایک غم جس نے کبھی نہ دیکھا ہو، پیدا ہوا تھا آرام کی زندگی میں، پل رہا ہے آرام کی زندگی میں، جس کا بچپن آرام سے گزرا، جوانی آرام میں گزر رہی ہے، بڑھاپا آرام سے گزرنے کی امید ہے، اللہ کی 100 مرتبہ قسم، اگر اس کے سینے میں ایمان نہیں تو دنیا کا سب سے بدقسمت آدمی ہے، سب سے غریب آدمی ہے، سب سے مفلس آدمی ہے، اور سب سے نچلا آدمی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ بات بھی یاد رکھنا، وہ آدمی جس کے پاس صبح کو کھا لیتا ہے، دوپہر کے لیے کچھ نہیں، شام کو کھا لیتا ہے، پھر صبح کے لیے کچھ نہیں، بیوی بچوں کو ہانڈی چڑھا کر تپتے ہوئے پانی کی آس میں سلا دیتا ہے، حلال کے رزق میں نکل کر حرام سے بچتا ہو، اس کے پاس دنیا کے آرام کی چیزیں نہیں، آسائش کی چیزیں نہیں، زیب و زینت کی چیزیں نہیں، چین و سکون کی چیزیں نہیں، اس کی رات برباد، اس کا دن برباد، اس کا دوپہر برباد، رات کا چین اڑ چکا ہے، راتوں کی نیندیں نہیں، دن کا سکون نہیں، اس کے پاس دوپہر کو کھا لیتا ہے، شام کو پکانے کے لیے کچھ جیب میں نہیں ہوتا، ایسا شخص اللہ کی قسم جمعہ کے عین موقع پر اپنی زبان سے کہوں گا، منبر رسول کے سامنے بیٹھ کر کہوں گا، 100 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا، میرے دوستوں اگر اس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی ہے، وہ دنیا کا وہ آدمی ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے خوش قسمت ہے، سب سے بہتر آدمی ہے۔ اللہ کی قسم جس کی زندگی میں ایمان نہیں،
راحتیں ہی راحتیں ہو، چین ہی چین ہو، سکون ہی سکون کی زندگی گزارتا ہو، اللہ کی قسم میرے دوستوں اس کا چین کام آ سکتا ہے دنیا کی حد تک۔ وہ بلڈنگیں، وہ پڑی ہوئی مٹی کو جس نے کھڑی ہوئی مٹی بنایا ہے، وہ بلڈنگیں، وہ بینک بیلنس، وہ جائیداد، وہ اس کا کمایا ہوا سرما، وہ اس کے گھر کے لاکھوں کی قیمت میں خریدے جانے والے جھومر، وہ بڑی بڑی آسائش اور زیبائش کی چیزیں اس کے مرنے تک کام آ سکتی ہیں۔ جب مرتا ہے تو صرف دو گز کفن کام آتا ہے میرے دوستوں۔ اور جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہوتی ہے، اسلام جس کی زندگی میں ہوتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا سب سے پسندیدہ چیز اللہ کو کیا ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اسلام ہے، ایمان ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اعلان کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو اختیار کرو گے، اسلام کے علاوہ ایک کافر ہے، دنیا لٹاتا ہے سرمایہ، دنیا اپنے سرمایہ کمایا ہوا محنت کا پیسہ لٹا رہا ہے، خرچ کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، اللہ کی قسم دنیا میں تو فائدہ پہنچے گا، آخرت میں ذرہ برابر بھی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ایک مسلم ہے، مسلمان ہے، ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے 1 روپیہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اخلاص و الہیت کے ساتھ وہ بندہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی قسم کل حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک کی تمام نسل انسانیت موجود ہوگی، اللہ بلائیں گے او اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے 1 روپیہ ایمان کی حالت میں خرچ کرنے والے آ جا، تیرے 1 روپیہ کا بدلہ جنت ہے۔ معلوم یہ ہوا میرے دوستوں ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک شہر تھا، اور شہر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جو شہر کا بادشاہ ہوتا تھا، شہر کا بڑا ہوتا تھا، سی ایم ہوتا تھا، وہ باقاعدہ دروازے بنا دیتا تھا، شہر کے اطراف میں دیوار کھڑا کر کے ایک بڑا سا دروازہ بنا دیتا، جیسے کہ حضرت یوسف کے واقعے میں نے آپ کو سنایا تھا۔ اس دروازے سے لوگ اندر آتے تو شہر کے اندر آنا سمجھ جاتے، لہذا ایک اللہ والے جا رہے تو دیکھا کہ اس شہر کا دروازہ بند ہے اور لوگ باہر انتظار میں کھڑے ہوئے، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ والے نے پوچھا کیا ہوا، کیوں دروازہ بند ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا بادشاہ کا ایک پرندہ تھا جس کا نام باز پرندہ ہے، باز پرندہ دوسرے پرندوں کو شکار کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے، جس طرح آج پرندے پالنے کا شوق ہے، اس زمانے میں باز پرندہ پالا جاتا تھا تاکہ دوسرے پرندوں کو شکار کیا جائے۔ جواب دینے والے نے کہا حضرت باز پرندہ جو بادشاہ کا تھا وہ گم ہو چکا ہے، بادشاہ نے اعلان کیا جب تک وہ پرندہ نہیں مل جاتا دروازے کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ شہر سے باہر نہ جائے۔ اللہ والے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہا کیسے کیسے بے وقوفوں کو اللہ بادشاہت دے دیتا ہے، چھت پورا کھلا ہوا ہے، ایک پرندے کو دروازے سے کیا سروکار، ایک پرندے کو دروازے سے کیا تعلق، پرندہ اڑنا چاہتا ہے اپنی اڑان سے اڑ جاتا ہے، نہ اسے دروازے کی پہچان نہ اسے دریچے کی پہچان، جہاں خلا ملتی ہے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کیسے کیسے عجیب بادشاہوں کو اللہ نے بادشاہی دی ہے، بے وقوف بادشاہوں کو میں ذکر و اذکار کرنے والا، میں نماز پڑھنے والا، میں اللہ کو پہچاننے والا، میں اللہ والا ہوں، میرے ہاتھ میں اللہ اگر بادشاہی دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ والا تھا، ذکر کرنے والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا، اللہ کے لیے قربان ہونے والا تھا۔ اللہ نے الہام کیا، او اللہ کے بندے یاد رکھنا، تو نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے بادشاہت مل جاتی تو کتنا اچھا تھا،
چل، ایک سیکنڈ بھی نہ لگے گا، ایک منٹ بھی نہ لگے گا، بادشاہی کی بادشاہت کو تجھے دوں گا، بادشاہی کی سلطنت کو تجھے دوں گا، بادشاہ کے خزانے کو تیرے سپرد کر دوں گا، لیکن تیرے سینے میں جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، وہ چھین لوں گا اور اس بادشاہ کو عطا کر دوں گا۔ بتا تو اس پہ راضی ہے؟ وہ اللہ والا تھا، اللہ کا قریب بندہ تھا، سجدے میں گر گیا، رونے لگا، اللہ اس شہر کے بادشاہ کی تو بات کرتا ہے، پوری دنیا کی بھی بادشاہی دے دے، اس کے مقابلے میں ایمان کا سوال کرے۔ نہیں نہیں اللہ، تڑپنے لگا، رونے لگا، اللہ سینے میں جو ایمان کی ایک چنگاری ہے، تیری عزت و جلالت کی قسم، پوری دنیا کی بادشاہت میرے قدموں میں ہو، پوری دنیا کی سلطنت میرے قدموں میں ہو، پورے ہیرے جواہرات میرے قدموں میں ڈال دیے جائے، اور پوری دنیا کو میری سلطنت بنا کر کے میری جھولی میں ڈال دیا جائے، اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم، میرے سینے میں تیرے جو ایمان کا چنگاری جل رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے۔ ایمان جسے ہم آج ایسے سمجھ لیے ہیں کہ یہ پراپرٹی ہے باپ دادا کی، وراثت ہے باپ دادا کی، ابا مسلمان تھا، میں بھی مسلمان ہوں، دادا مسلمان تھا، میں بھی چونکہ مسلمان ہوں، ارے دادا نے چاہا ایمان پہ چلوں تو چلا، ابا نے چاہا اسلام پہ چلوں تو چلا، میں چاہوں تو چلوں، چاہوں تو نہ چلوں، اور جتنا چاہوں اتنا چلوں، جتنا چاہوں اتنا چھوڑ دوں۔ نہیں میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں سب سے محبوب مذہب و مذہب اسلام ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرنا، نفس کی پیروی نہ کرنا، چاہو تو نماز پڑھ لو، چاہو تو چھوڑ دو، چاہو تو روزے رکھ لو، چاہو تو چھوڑ دو، چاہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، چاہو تو چھوڑ دو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں داخل ہو تو مکمل کے مکمل داخل ہو۔ عزیزان محترم، ایمان کی دولت اگر تمہیں معلوم کرنا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے کے اس واقعے کو اٹھاؤ۔ فرعون نے بلایا تھا، جب موسیٰ نے اپنے عصا کو اژدہا اللہ کے حکم سے بنایا اور وہ ایک واقعہ ہوا، معاملہ ہوا، اس کے بعد فرعون نے کہا او لوگوں اسلام قبول نہ کرنا، مسلمان نہ بننا، موسیٰ کے اس جادو کو دیکھ کر کہیں تم بہک نہ جانا، یاد رکھو وہ پنڈت، وہ پجاری جو اپنی رسیوں کو سام بنا کر موسیٰ کو ہرانے آئے تھے، وہ 40,000 کا مجمع حضرت موسیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ فرعون اعلان کرتا ہے او لوگوں میں نے تمہیں اسے ہرانے کے لیے بلایا تھا اور تم اس کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرتے ہو، یاد رکھو اگر تم اسی اسلام اور ایمان کو ماننے والے بنو گے تمہارے مخالف ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا تو داں پیر کاٹ دیا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی۔ وہ پنڈت جو پہلے پنڈت تھا، جادوگر تھا، پجاری تھا، ایک بت کے سامنے کھڑے ہو کر پوجا کرتا تھا، رسیوں کو، جس طرح میں نے تفسیر میں کہا تھا کہ وہ یہود و نصارہ کے علماء جادو کر کے، وہ کالا جادو کر کے لوگوں کو کہتے تھے یہ ہماری کرامت ہے، وہ جادو دکھا کر وہ اپنے آپ کو ولی اور اللہ کا قریب بندہ بتانے والا وہ پنڈت 40,000 کا مجمع ایمان لاتا ہے، ایک سیکنڈ میں نہیں ہوا ایمان لا کر فرعون کے اعلان پہ کہتا ہے او فرعون اتنے بڑے ہم جادوگر، ایک عصے کو یہ ڈالتا ہے اور پورے سام کو کھا جاتا ہے، یقیناً یہ موسیٰ کا جادو نہیں، کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی حضرت موسیٰ کے پیچھے جو یہ کروا رہی ہے، یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نہیں آج ہم تجھے رب نہیں مان سکتے، آج ہم مانیں گے تو موسیٰ کے رب کو مانیں گے۔ کاٹ دیا گیا ان کے ہاتھ پیر کو، لیکن ایمان سے نہیں ہٹے۔ پوچھو جو پہلے پنڈت تھے منٹوں بھی نہیں گزرے ہیں ایمان لا کر، لحظے بھی نہیں گزرے ہیں ایمان لا کر، کہتے ہیں مر جائیں گے ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ ایمان ہے جو اللہ نے آج ہمیں بھی عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایمان کو معمولی نہ سمجھے، ایمان کی دولت اللہ کی جانب سے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک
او مالداروں کو دیکھ کر رش کرنے والے، او بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر رش کرنے والے، بڑی بڑی اونچی عمارتوں کو دیکھ کر رش کرنے والے، پھیلی ہوئی بڑی بڑی زمینوں کو دیکھ کر رش کرنے والے، سن لے، اگر تو جسے دیکھ کر رش کر رہا ہے اس کے سینے میں ایمان نہیں تو وہ تیرے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو کروڑوں درجے بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، ایمان ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں تو سب کچھ ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ایمان کو معمولی نہ سمجھے۔ ایمان کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہو رہا ہے؟ زمانہ تھا ایمان کی حفاظت کے لیے ماں اپنی کوکھ سے جنم دینے والے بچے کو قربان کر دیتی تھی۔ واقعات بھرے پڑے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے، واقعات میں نہیں جانا چاہتا، کتنے واقعات آپ کو بتاتا چلو۔ ایک ماں اپنے گود میں بچے کو لاتی ہے، کہتی ہے پیغمبر رسول اللہ، یہ چھوٹا سا بچہ شیر خوار ہے، دودھ پینے والا بچہ، اسے جہاد میں لے کر کے چلے جانا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں او ماں، او بہن، بتا ذرا یہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پینے والا شیر خوار بچہ، جنگ تجھے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، میدان جنگ میں جان کو ہتھیلی پہ لے کے چلنا پڑتا ہے، اپنی جان کو داؤں پہ لگانا پڑتا ہے، وہاں اس بچے کو میں کیا کروں گا؟ وہ ماں کے الفاظ پہ میں قربان جاؤں، میرا خاندان قربان ہو جائے۔ وہ صحابیہ کے الفاظ پر اپنی کوکھ سے جنم دینے والی، 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر کے پالنے والی وہ ماں، 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر درد ذہ کو تکلیف کر کے پیدا کرنے والی وہ ماں کہتی ہے رسول اللہ، میں جانتی ہوں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، میرے 3 بیٹے تھے جو نوجوانی کے عالم میں تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں، میرا شوہر تھا نوجوانی کے عالم میں تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اے میرے پیغمبر یہ چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے ڈر ہے کہیں فطری موت نہ مر جائے، کہیں کسی بیماری سے نہ مر جائے، پیغمبر میں چاہتی ہوں میری پوری فیملی جنت میں شہیدوں کے ساتھ گزارے، اسے لے کر کے جہاد میں جاؤ، جنگ کے میدان میں جاؤ۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے اصول یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کی جانب سے تیر برسائی جاتی ہے، جب دشمن تیر برسائے میرے بچے کو ڈھال بنا کر کے استعمال کر لے۔ او اسلام سے دور رہنے والوں، کہاں ہے ہماری مائیں، کہاں ہے آج ہماری وہ بہنیں اپنی کوکھ سے جنم دینے والی اپنے بچوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا کرتی تھی؟ آج کا زمانہ اللہ اکبر، ارتداد ہی ارتداد، ارتداد ہی ارتداد، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، اسلام لانے کے واقعات کم ہیں، مرتد ہونے کے واقعات زیادہ ہیں۔ ایک وقت تھا جب اخباروں میں یہ سنتے تھے فلاں نے اسلام قبول کر لیا، دل بہت خوش ہوتا تھا۔ آج ایک وقت ہے کہ روز آئے دن ایک اخبار ہماری نگاہوں سے گزرتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں فاطمہ نام کی لڑکی فلاں بھیڑ سے نکاح کر کے کافر ہو گئی، عائشہ نام رکھنے والی، سمیہ نام رکھنے والی، رقیہ نام رکھنے والی، ام کلثوم نام رکھنے والی، آج محبت کی جال میں پھنس کر اے باپو، اے اپنی نسل میں اپنی بچیوں کو پیدا کرنے والوں، کہاں چلی گئی تمہاری غیرت، کہاں چلے گیا تمہارا ضمیر، کہاں مر گیا تمہارا ضمیر، کہاں چلی گئی تمہاری ہوشیاری، کہاں چلی گئی تمہاری عقل مندی، کیا ہو گیا ہے تمہاری ضمیروں کو؟ آج ہماری بچیاں، تم نے کالج کی سیڑھیوں پر مخلوط تعلیم دلوائی، لڑکے کے پاس میں بٹھا کر تم نے انجینئرنگ کروائی، لڑکے کے پاس میں بٹھا کر تم نے ڈاکٹری کروائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ، ہماری بہن عائشہ، ہماری بہن سمیہ آج کسی رنوے کے ساتھ جا رہی ہے اور سو رہی ہے۔ کیوں ہماری غیرتیں نہیں جاگتی؟ کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا قرآن مٹ گیا؟ کیا اب اللہ کی طاقت نہیں ہے؟ کیا
اللہ کی قدرت اب ختم ہو گئی؟ اللہ کی پناہ روز آئے گی۔ پڑھتے پڑھتے ایک بات میں نے پڑھی، 3 سال کا سروے 2017 سے 2020 تک کا، جب ہندوستان کا سروے کیا گیا، بامبے سے لے کر، بنگلہ دیش سے لے کر، کرناٹک سے لے کر، یو پی بہار سے لے کر تمام علاقوں، پورے ہندوستان کے اندر کم سے کم 40,000 لڑکیوں نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا۔ نہیں پوچھے گا اللہ، کیا سوال ہمیں نہیں ہوگا؟ او نمازی، نماز کو دین سمجھ کر اپنے گھر میں بیٹھ جانے والے، او خانقاہوں میں ذکر کر کر اسی کو دین سمجھ کر بیٹھ جانے والے، او مبلغ، تبلیغ ہی کو اسلام سمجھ کر، اسی کو جنت کا راستہ سمجھ کر خاموش بیٹھ جانے والے، او مجاہد، صرف جہاد کو ایمان سمجھ کر، اسلام سمجھ کر، جنت کا راستہ سمجھ کر خاموش بیٹھ جانے والے، کہاں ہے تیری غیرت؟ تو یہ سمجھتا ہے میں نمازی ہوں، نماز پڑھ لوں گا جنت مل جائے گی، میں غازی ہوں، میں جہاد کر لوں گا جنت مل جائے گی، میں قاضی ہوں، قضاوت کر لوں گا جنت مل جائے گی، میں مبلغ ہوں، تبلیغ کر لوں گا جنت مل جائے گی، میں روزے دار ہوں، روزہ رکھ لوں گا جنت مل جائے گی۔ آجا تجھے نبی کی سیرت دکھاتا ہوں، آجا تجھے نبی کی ہسٹری پڑھاتا ہوں۔ وہ پیغمبر وقت آیا نماز کا، نماز ادا کرتے تھے، وقت آیا روزے کا، روزہ رکھا کرتے تھے، وقت آیا جہاد کا، جہاد کیا کرتے تھے، وقت آیا اسلام کی حفاظت کا، قرآن کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، مسلمان کی حفاظت کا، تو وہ پیغمبر غزوے میں اپنے دندان مبارک کو شہید کروا کر میدان میں آ جایا کرتے تھے۔ صرف نماز کو ایمان سمجھ لینا آج کے دور میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم کامل مومن کو نہیں ہے، جو صرف نماز کو، نماز ہی دین، اس کے علاوہ کوئی نہیں، روزہ ہی دین، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تبلیغ ہی دین، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آج ہمارے، معاف کرے اگر کوئی تبلیغ کے حضرات یہاں بیٹھے ہوں، آج بہت سارے مبلغی حکمت کا لبادہ اوڑھ کر، حکمت کی چادر اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بھئی حکمت سے چلو، حکمت سے چلو، کمپرومائز سے چلو۔ نہیں، اسلام نے حکمت سکھائی اس کی جگہ اور ہے۔ جہاں ظلم ہو، جہاں زیادتی ہو، اسلام سے لوگ منحرف ہو رہے ہوں، اسلام سے مرتد ہو رہے ہو، اب یہاں کمپرومائز نہیں، یا تو زبان بولے گی یا تلوار بولے گی، اس کے علاوہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، اگر کمپرومائز اور حکمت کا نعرہ لگا کر گھروں میں اپنی روٹیوں کو گرم کرتے ہوئے اپنے بستروں کو گرم کرو گے، اللہ کی قسم کل قیامت میں میرا اور آپ کا دامن اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ پوچھے گا اللہ، او گھر کی فکر کرنے والے، او راشن کی فکر کرنے والے، او تیل چاول کی فکر کرنے والے، او آٹے کی فکر کرنے والے، بیوی بچوں کو پالنے کی فکر کرنے والے، رابعہ سیفی کے ساتھ ریپ ہوا، زنا بالجبر ہوا، کہاں تھا؟ کہاں تھا تیرا ایمان؟ کہاں تھا تیرا اسلام؟ اگر اس زمانے میں اللہ پوچھے گا، جس زمانے میں تو تھا، اس زمانے میں اگر عمر فاروق زندہ ہوتا تو رابعہ کو انصاف ملتا کہ نہ ملتا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ میرے دوستوں، کیا ہے ہمارے پاس جواب؟ ظلم پہ ظلم۔ ایک بات میری یاد رکھو، حکمت کا رول اپنانے والوں، حکمت کے بول بولنے والوں، حکمت 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 کہہ کر لوگوں کے جذبات کو کمزور کرنے والوں، لوگوں کو مجروح کرنے والوں، سن لو، ظلم کرتا، جو ظالم ظلم کرتا ہے، جو گناہ اس کے کھاتے میں جاتا ہے، اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، ظلم سہنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور قول جو آپ حضرات کے سامنے میں نقل کروں، حضرت نے فرمایا مجھے ظالم کو دیکھ کر غصہ نہیں آتا،
کتنا پیارا جملہ ہے، ذرا غور کریں۔ مجھے ظالم کو دیکھ کر ہرگز غصہ نہیں آتا، مجھے غصہ آتا ہے تو مظلوم کو دیکھ کر غصہ آتا ہے۔ وہ ظلم سہتا ہے تو ظالم ظلم کرتا ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو جائے اور اپنے انصاف کی لڑائی لڑے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے، ظالم خود بخود آٹومیٹکلی کمزور ہوگا، ظلم دنیا سے مٹے گا۔ ہمارا نظام جب تک ہمارے گھر میں تکلیف نہیں ہوتی، میری بہن کے ساتھ جب تک زنا بالجبر نہیں ہوتا، گینگ ریپ نہیں ہوتا، مجھے فکر نہیں۔ جب تک ہماری بچوں کے ساتھ نہیں ہو جاتا، آج ہمیں نہیں فکر۔ چھوڑو جی، رابعہ بصری، رابعہ سیفی دلی میں جاب کیا کرتی تھی، کانسٹیبل تھی، یو پی کی، بہار کی رہنے والی، چلو وہاں کا معاملہ ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ مام لنچنگ ہوئی، تھو ہے آر ایس ایس کے گنڈوں پر، تھو ہے نامردور ہجڑوں پر، 10 کی ٹولی مل کر جو لنچنگ کے نام پر، لو جہاد کے نام پر ایک مسلمان کو جمع کر کے مارتے ہیں۔ لنچنگ کہا جاتا ہے میرے دوستوں۔ ایک چوڑی بیچنے والا، حلال کمائی کمانے والا، گلی گلی محنت کرنے والا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھتے تو سب ہے نبی، کوئی ایسا نہیں جو اس ویڈیو کو نہ دیکھا ہو، ہے کوئی ہاتھ اٹھانا؟ یہ زمانہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، 5 سال سے لے کر 100 سال تک کے انسان کے لیے، انسان کے پاس آن رائٹ فون ہوتا ہے، اور سب کے پاس جب سے مکیش کا سہارا ہمیں ملا، مکیش امبانی کا، تب سے تو الحمدللہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو مس کال دے سکے۔ ایک کال کیا، دھیرے سے کٹ ہو گیا، پھر ریٹرن اس کا مجھے کال آتا ہے، کہتا ہے کیا حضرت امبانی کے زمانے میں مس کال دیتی نا؟ تو یہ زمانہ میں سمجھتا ہوں 5 سال کے بچے سے لے کر اگر اس کی عمر 100 سال تک کی ہے، وراثت میں جہاں زمین اس نے چھوڑا، گھر اس نے چھوڑا، مال اس نے چھوڑا، ایک 30,000 کا فون بھی چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایسے زمانے میں میں سمجھتا ہوں یہ ویڈیو کسی نے نہیں دیکھا، ایسا نہیں، سب نے دیکھا ہوگا، لیکن ہماری خیرت جاگی، ویڈیو دیکھا، کیا رہے مار دیجیے، آنا مہان دے دکھاتی، وہاں کر لگی ہان دے دکھاتی، بند کر دلے یا ڈیلیٹ، بعض سے نہیں تو اتنے بزدل ہیں، اماں کہ میں تو نہیں دیکھتا بھائی ایسا نہیں، مجھے دیکھا تو سب یہ ڈر ہوتا۔ تو سمجھ لے تو عمر فاروق کی اولاد میں سے نہیں ہے، تو سمجھ لے تو حضرت عثمان کی اولاد میں سے نہیں ہے، سمجھ لے تو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نسل میں سے نہیں ہے، تو ہے تو بزدلوں کی نسل میں سے ہے تو ابو جہل کی نسل میں سے ہے، ابو لہب کی نسل میں سے ہے۔ اگر تو عمر فاروق کی نسل کا ہے تو دیکھ اور اپنے ضمیر کو زندہ کر، جذبات کو زندہ کر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جذبات کو زندہ کر کے دلی تک پہنچ کر پروٹیسٹ میں شامل ہو جائے، آواز اٹھائے، نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ ظلم نہیں کرتا، اللہ انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بس اتنی درخواست ہے میرے دوستوں، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں لڑ سکتے، اپنی زبان کی لڑائی لڑیں، جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے لڑیں۔ اگر 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ لوگوں کے ویڈیوز بن جائے اس کے ویرود میں کہ رابعہ کو جو کیا گیا، ظلم کیا گیا، ہم اس کا ویرود کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، تھوکتے ہیں ان لوگوں پر۔ اگر 2-3 کروڑ مسلمانوں کا ویڈیو چلا جائے، حکومت تھرانے لگے گی، جابر رہے یہ کو سب سلوک، گھر میں سکون سے ہونا اچھا نہیں کیا؟ نہیں میرے دوستوں، ایک زمانہ تھا ہم یہ سوچتے تھے کہ لوگوں آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے میں بھی تھا، آپ بھی تھے، آپ بھی یہ سوچتے تھے، میں بھی یہ سوچتا تھا، فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، برما میں قتل عام ہو رہا ہے، برما کی حاملہ بہنوں کے ساتھ ان کے پیٹوں کو چاک کر کے بچوں کو نیزے میں لگا کر آگ پہ جھلسایا جا رہا ہے۔
ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے کہ فلسطین میں ظلم ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اسپین اور اندلس کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے وہ برما کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہندوستان چانسش نہیں، ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو نہیں سکتا، ہندوستان ہمارا۔ آج ایک وقت ایسا ہے کہ ہماری نسلیں ہمارے ہی ملک میں بلکہ ہمارے ہی ریاست میں، اور آگے بڑھ کر کل کے واقعے کو سامنے رکھ کر کہوں تو ہمارے شہر میں نہیں ہوا کیا؟ نیوز اینکر کے ساتھ نہیں ہوا کیا؟ ایک صحابی کو صرف اس آدھار پر کہ وہ مسلمان ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے، کوئی اور اس کی وجہ نہیں، کوئی دوسری غلطی نہیں میرے دوستوں، الگ الگ افواہ پھیلایا جا رہا ہے۔ آئی ڈی کارڈ پوچھا گیا نہ مانگنے پر، ارے نہ مانگنے پر، نہ دینے پر آپ کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ مان لیا جائے اس موقع پر اور اس بات پر، اس ریزن پر آپ نے مارا ہو، آپ کون ہیں سزا دینے والے؟ وہ نیوز اینکر سے بات ہوئی، جناب نے فرمایا جب میں اینکرنگ کر رہا تھا تو اردو زبان میں کر رہا تھا، یہی میری غلطی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اردو میں آر ایس ایس کے پروگرام میں، بجرنگل کے پروگرام میں، ہم جیسے نمردوں کے پروگرام میں، ہجڑوں کے پروگرام میں، ایک مسلمان قیصر نام کا، چہرے پہ داڑھی، تھوڑی تھوڑی داڑھی نظر آتی ہے، نہیں اسے نہیں چھوڑا جائے گا، لوگوں نے مارا۔ ویڈیو دیکھا ہوگا آپ نے۔ پھر بھی ایک حد تک میں خوش ہوں اس بات سے کہ ہماری اس شہر کی پولیس بنگلور کی پولیس سے کچھ اچھی ہے، میں کھل کر کہتا ہوں۔ پروڈکشن نہ ہوتا پولیس کا، میرے خیال سے آج قیصر صاحب کا نماز جنازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط ہے تو مجمع میں سے اعلان کر کر کہو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں لنچنگ ہو رہی ہے؟ آج بھی ہم خاموش ہیں، آج بھی ہم اپنی زبانوں کو، اپنی زبانوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں۔ کل کے دن تبریز انصاری کے ساتھ ہوا، گزشتہ کل کسی ایک نہالی بنوانے والے مسلمان کے ساتھ ہوا، چوڑی بیچنے والے مسلمان کے ساتھ ہوا، ایک ہمارے اس میسور کے نیوز اینکر کے ساتھ ہوا۔ ہم خاموش ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں آنے والے کل میں اگر مجھ پر لنچنگ ہوگی، مجھے اگر لوگ مل کر، گینگ مل کر مارا جائے گا، میرے اوپر حملہ ہوگا، مجھ پر جان لیوا حملہ کیا جائے گا، لوگ میری حفاظت کے لیے آئیں گے اور میرے حق میں کھڑے ہوں گے۔ یہ میری امید غلط ہے۔ کیوں؟ نیوز اینکر نے بھی یہی سوچا ہوگا، وہ چوڑیاں بیچنے والا بھی یہی سوچا تھا ہوگا، وہ تبریز انصاری جو شہید ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، شہیدوں میں اس کا مقام عطا فرمائے، وہ بھی یہی سوچا تھا ہوگا کہ اگر مجھ پر ظلم ہوگا تو مسلمان ایک جٹ ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، انصاف کی آواز کو بلند کریں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ عزیزان محترم، جب تک ہم پہ نہیں ہوگا ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ۔ او میری امتی، او لوگوں، او اللہ کے بندوں، اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے کوئی ظلم ہو رہا ہے، تمہاری نگاہیں کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں، یاد رکھنا اگر تم مسلمان ہو تو اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرو۔ بیدی، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے زور بازو پر، اپنی طاقت پر، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں ہو سکتا، حکومت مخالف ہے، سیاستدان مخالف ہے، کرسی پر بیٹھ کر تمہارے اوپر حکومت کرنے والا تمہارا اور اسلام کا دشمن ہے، اللہ کے نبی نے آگے ایک اور آپشن دیا، وہ بھی لسانی، کم سے کم زبانی مقابلہ تو کرو، زبانی لڑائی تو لڑو۔ مسلمانوں، ہمارے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہمارے ہندوستان کا قانون ہمیں اتنا تو آزادی دیتا ہے کہ ہم زبانی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے حضرت زبانی لڑائی کیسے لڑیں؟
آپ کے گھر کا نل خراب ہو جاتا ہے، آپ کہاں جاتے ہیں؟ پائپ لائن خراب، تو بولو بھی، پائپ لائن خراب ہو جاتا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے گلی کا روڈ، کھڈے زیادہ، روڈ کم ہو جاتا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے الیکٹرانک پرابلم آپ کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ کارپوریشن پہنچ جاتے ہیں، کارپوریٹر کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں، برستے ہوئے پانی میں، بھوک کی شدت میں، پیاس کی شدت میں، دیکھا نہیں جاتا، نہیں چلو پائپ لائن سیدھا کرا دیا جائے، بعد میں کھانا کھا لیں گے، پہلے جو ہے ہمارے الیکٹرانک پرابلم کو دور کر لیا جائے، پانی پی لیا جائے گا، چلو پہلے گلی صحیح ہو جائے، راستہ پڑ جائے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ میرے دوستوں، جہاں تم آسائش اور آرام کی چیزوں کو، زیبائش کی چیزوں کو، زینت کی چیزوں کو لے کر تم اپنے کارپوریٹروں کے پاس جاتے ہو، اپنے ایم ایل اے کے پاس جاتے ہو، قائدین کے پاس جاتے ہو، رہبروں کے پاس جاتے ہو، رہزنوں کے پاس جاتے ہو، تمہارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، اسلام کا سودا ہو رہا ہے، تمہارے بچے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، محبت کی جال میں پھنس کر آج فاطمہ نام کی لڑکی، سمیہ نام کی لڑکی، عائشہ نام کی لڑکی، کلثوم نام کی لڑکی، ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، مسلمانیت سے ہٹ کر۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، وہ بچی جو پیدا ہونے کے بعد آپ نے کان میں اذان دیتے ہوئے کہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، جس کے کانوں میں تم نے اذان دی تھی، جس کے بچپنے میں مکتب میں بٹھا کر قال اللہ قال رسول کی تعلیم تم نے سکھائی تھی، آج اور جوانی کے عالم میں نہ مرد کے باجو، ایک بھیڑ کے باجو، ایک غیر مسلم کے باجو سوتی ہے، ہمارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے؟ کہاں چلے گئے ہمارے ضمیر؟ کیا ہو گیا؟ اللہ معاف کرے، آپ حضرات بھی معاف فرمائے میرے جملوں پر، کیا ہماری مردی ختم ہو گئی؟ بولتا ہے، اپنی جذبے کو دکھاتا ہے بیوی پر اور گلی کے کمزور لوگوں پر، آرے دیکھیں گے کیا کرتا کر لیتے، دیکھ لیتے، اپنی طاقت کو گلی کے کمزوروں پر نہیں، صنف نازک اپنی بیوی پر نہیں، اور اپنے گھریلوی کاموں کو بنانے کے لیے کارپوریٹر کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا کام وہ آپ کریں یا نہ کریں، مجھ سے اس سے واسطہ نہیں ہے، وہ دنیا کی زیبائش ہے، وہ دنیا کی آسائش ہے، میں اس کے بارے میں نہیں کہوں گا۔ ایمان کا سودا ہو رہا ہے میرے دوستوں، جاؤ ان قائدوں کے پاس جاؤ جو آ کے جھولی پھیلا کر کے ووٹ کی بھیک تم سے مانگے تھے کہ کل کے دن تمہیں کوئی پریشانی ہوگی ہم صف اول میں ہوں گے، کہاں ہے وہ؟ جاؤ ان سے کہو آج ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جائے۔ ایک گائے جو کہ جانور ہے، اللہ نے جانور کو، کھیتی کو آسمان سے پانی برساتا ہے، چھاتی کی زمین کی چھاتی پھاڑ کر غلہ اگاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ انسان کی غذا کے لیے ہے، اور سارے جانور کو اللہ نے پیدا کیا نظام انسان کی غذا کے لیے، اور اس گائے کو ہم کاٹ کے کھاتے ہیں تو گائے ماتا کے نام پر ہمیں اندر کر دیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ میں بڑے زور شور سے بل پاس کرائی جاتی ہے کہ گائے ماتا کو، ہمارے بھگوان کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا، جبکہ وہ جانور ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج مسلمانوں پر، چلو مسلمان چھوڑو جی، انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، کوئی بھی ہو، آج انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے RSS کے غنڈے اور چیلوں نے یہ دیکھا کہ گائے ماتا کو کاٹ کر کے کھاتے ہیں، یہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خدا ہے، انہوں نے ایوانوں میں آواز بلند کی، پارلیمنٹوں میں آواز بلند کی، حکومت کے رہبروں کو، رہزنوں کو انہوں نے جھنجھوڑا اور بل پاس کروائی۔ آج انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے قائد کہاں مر گئے؟ کیوں اتنا آج قائدوں پر بول رہا ہوں، کیوں اتنا آج رہبروں پر بول رہا ہوں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر،
بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ پوچھو کالر پکڑ کر کے، جس طرح خصوصاً ہماری عورتیں، میں اوپر کے میک سے پیغام پہنچانا چاہوں گا میری ماں بہنوں تک، اور میری ماں بہنوں، تمہارے گھروں کے ایک ایک کام جب پینڈنگ ہو جاتے ہیں، ناقص ہو جاتے ہیں، تمہاری آوازیں نکل جاتی ہیں، جا کر کے کارپوریٹر کے دہلیز پر تم چیخ چلانے لگتے ہو، آج تمہاری بچیوں کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، جاؤ دھرنا لگاؤ، جاؤ ان کے کالر پکڑ کر کے پوچھو، آج ہماری بچیوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، آج ماب لنچنگ کے نام پر ہمارے نوجوان نسلوں کو ختم کیا جا رہا ہے، جاؤ ایوانوں کے اندر آواز اٹھاؤ۔ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں جتایا تھا کہ تم ان کے مخبر بن کر، تم ان کے میسنجر بن کر ان کا ساتھ دو، بلکہ ہم نے اس لیے جتایا تھا کہ تم ہمارے سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرو۔ کیوں نہیں ہوگا؟ عزیزان محترم، ہلکے میں نہ لیں اس بات کو، ہرگز ہلکے، ارے چلو جی ایک کچھ نہ ہوا سو، ایک جنے کو اینکر کو مار دلے کرتا پھاڑ لے ہی نہیں، کل ایک ہوا، آنے والے کل میں دو ہوں گے، آنے ایک دن آئے گا جب مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا میرے دوستوں، اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ آج جس طرح گھر کی فکر، چاول کی فکر، بیوی کی فکر، بچوں کے پیمپر کی فکر جس طرح آج ہے، اس دن بھی وہی فکر برقرار رہے گی، اور مسلمانوں کو اسلام کو، ایمان کو، قرآن کو ضائع ہوتا ہوا اپنے آنکھوں سے، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے رہ جائیں گے، اور کل قیامت میں مر کے یہاں سے جائیں گے، قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب اٹھایا جائے گا دوبارہ پوچھیں گے، حضرت حمزہ بھی ساتھ میں ہوں گے، جو حمزہ اسی اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کے 70 ٹکڑے کروائے تھے، وہ بلال اسی اسلام کی حفاظت کے خاطر اپنے سینے پر چٹان برداشت کیا تھا، وہ حضرت خبیب بھی ہوں گے جن کا پیٹ اسی اسلام کی حفاظت کے خاطر پیٹ سے لگا ہوا تھا، چمڑا ہی چمڑا، بالکل چمڑا ہی چمڑا رہ گیا تھا، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ صحابہ بھی سامنے ہوں گے جو اپنی بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر کے اسلام کی حفاظت کی تھی، اور وہ پوچھیں گے جناب عبدالرزاق صاحب، عبدالرحیم صاحب، عبداللہ صاحب، میں حمزہ، میں نے اسلام کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی، تاکہ تم تک صحیح سلامت سے ایمان پہنچے، اسلام پہنچے، اور میں نے اسی کے خاطر اپنے جسم کے 70 ٹکڑے کروائے تھے، بتاؤ تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ ایمان مٹتا ہوا تم نے دیکھا تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ ہے کوئی جواب؟ اپنے گریبان میں جھانک کے بولو مسلمانوں، ہے کوئی جواب؟ کیا جواب دیں گے ان صحابہ کو؟ اللہ کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرو، اللہ کے لیے میں اسی لیے قائدین کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، رہبروں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، میں میرا ذمہ دار، میرے ایمان اسلام کا ذمہ دار، آپ کے ایمان اور اسلام کے ذمہ دار۔ اگر آپ کا ایمان ڈگمگا گیا، آپ کے سامنے کسی کا ایمان چھینا جا رہا ہو، کل قیامت میں اللہ کی قسم اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ کے لیے میرے دوستوں، اگر اسلام میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرنا جائز ہوتا، پیر پکڑ کر درخواست کرنا جائز ہوتا، فردن ہاتھ چوم کر کے میں درخواست کرتا کہ میرے دوستوں آج جاگ جاؤ، آج نہیں جاگو گے، جس طرح آج سے میں بارہا کہتا ہوں، آج سے کئی سال پہلے، 70 سال پہلے جب جنگ آزادی ہوئی، اور ہم بڑی شان و شوکت سے، فخر سے کہتے ہیں کہ حافظ زمین نے اپنے آپ کو شہید کروایا تھا، قاسم نانوتوی نے اپنے آپ کو جیل میں رکھا تھا، حسین احمد مدنی کو مالٹا کی جیلوں میں قید کیا گیا تھا، شان و شوکت فخر سے کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اور اس ہندوستان کی مٹی کو آزاد کرا کے ہماری جھولی میں پھینکا۔ آج اگر ہم بزدل بن کر
آج اگر ہم نامرد بن کر، معاف کیجئے گا میرے جملوں پر، آج اپنی مردی کو ختم کرتے ہوئے کم سے کم زبانی لڑائی بھی ہم نہیں لڑیں گے، آنے والی نسل یاد کرے گی ہمیں ہجڑوں کے نام سے، آنے والی نسل نامردوں کے نام سے یاد کرے گی، وہ تھا فلاں، اس کے سامنے ایمان کو مٹایا جا رہا تھا۔ ایک مسلمان کو مارنا ایمان کو مٹانے سے کم ہے کیا؟ ایک مسلمان کو سر عام اس کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کی جان پہ حملہ کرنا، اور ایک جھنڈ کتوں کا جھنڈ مل کر ایک شیر جیسے مسلمان پر حملہ کرنا ایمان کو مٹانے سے کم ہے کیا؟ قرآن کو مٹانے سے کم ہے کیا؟ نوجوانوں، نہیں، اب کوئی محمد بن قاسم آنے والا نہیں ہے، یہ امید نہ کرو۔ ایک زمانہ تھا محمد بن قاسم آیا تھا، مالک بن دینار آیا تھا، تمیم انصاری آیا تھا، موسیٰ بن نذیر آیا تھا، اب نہیں آئیں گے۔ اب ہمیں کھڑنا ہوگا، اگر ہم نہیں کھڑیں گے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں آئیں گے، کیا پیشن کوئی نہیں نہ حضرت اللہ علیہ کہا میں بھی گنہگار پیشن گوئی نہیں۔ جب محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے بولو، کوئی جانتا ہے کیا؟ محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے بھائی بولو بولو؟ طائف سے۔ شاہ رخ خان کہاں سے آیا؟ ارے حسری بولو بھائی، سلمان خان کہاں سے آیا جی؟ تو محمد بن قاسم جو آیا تھا اس زمانے میں وہ ملک بھی، وہ ممالک بھی اسلام کی نہج پہ چلنے والے تھے۔ آج نام کے مسلمان ہیں، کام کے یہودی۔ سعودی کو دیکھ لو، نام سعودی عربیہ اور کام پورے اسرائیل کے، یہ کام پورے یہود و نصارہ کے۔ تو لہٰذا ہرگز امید میں نہ بیٹھو کوئی محمد بن قاسم آئے گا، بلکہ اپنے بچوں کو محمد بن قاسم بناؤ، موسیٰ بن نذیر کو، اپنے بچوں کو موسیٰ بن نذیر بناؤ۔ اگر آج نہیں جاگو گے، کل تمہارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہوگا، اسلام خطرے میں ہوگا، قرآن خطرے میں ہوگا، اللہ کے یہاں حساب ہوگا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، اللہ کے لیے آج جگ جاؤ۔ کم سے کم میں آخر میں اپنا یہ جملہ دوبارہ کہہ کر کے ختم کر دوں گا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، لوگوں تمہاری نگاہوں کے سامنے کہیں غلط ہوتا ہوا تم دیکھو، ظلم ہوتا ہوا دیکھو، ہرگز برداشت نہ کرنا، کمپرومائز کی بات نہ کرنا، حکمت کی بات نہ کرنا، حکمت 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 کے نعرے لگا کر، حکمت پہ چل کر تم اپنے آپ پہ ظلم سہنے کا ہرگز سنگین جرم نہ کرنا۔ دیکھو تمہارے سامنے جرم ہوتا ہے، اپنے زور بازو سے، اپنے ہاتھ کی طاقت سے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، حکومت مضبوط ہے، حکومت خلاف ہے، قرآن کی دشمن حکومت ہے، اسلام کی دشمن حکومت ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک اور آپشن دیا، وہ بھی لسانی، اپنی زبان سے تم ان کا وروਧ کرو، اپنی زبان سے دفاع کرو، اپنی زبان سے سیلف ڈیفرنس کرو۔ اگر تم زبان سے بھی نہیں کرو گے، تمہارا دامن یہاں ایسی جگہ تھاما پکڑا جائے گا اللہ کے یہاں کل قیامت میں، جہاں صحابہ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، جنگ آزادی کے تمام مجاہدین ہوں گے اور تمام شہداء ہوں گے، اور ان کے سامنے سوائے جہنم کے کوئی فیصلہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جاگ جانے کی توفیق عطا فرمائے، خواب غفلت سے اٹھنے کی اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو اسلام کے لیے قربان کرنے، حفاظت اسلام، حفاظت تحفظ اسلام، تحفظ قرآن کے لیے اپنے سرمائے، بچے، اولاد، ساری چیزوں کو قربان کر کے خود کی جان کو لگا کر اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، مسلمان کی حفاظت کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔